یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ تفصیلات جو میڈیا پہ آ گئی ہیں. میں نے خیر آپ کو ماضی سے مستقبل میں لے کے جانا تھا، آپ کافی کا سپ لے لیجئے، لیکن آپ نے چونکہ بات کر دی. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، چیخیں ماری گئیں، ہم نے بھی، سب نے مل کے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. یہ سیاستدان ہی تھے نا جنہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے. اس میں بڑے اہم لوگ ہیں. آپ نے بھٹو صاحب کا نام لیا تو انہی کی ایک قسم کی نسل ہی ہے نا جو آگے آ رہی ہے، یا پھر اس طرح سے اوروں کو دیکھیں. لیکن آج پھر 27ویں آئینی ترمیم ہے. میں حیران رہ گئی ہوں. اس کی پہلی جو مطلب میرے ہاتھ میں ہے، میں نے میڈیا پہ شائع ہوا ہے، NFC ایوارڈ کی آئینی ضمانت ختم کرنی ہے، آرٹیکل 160 اور شق A3. آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں، یہ جس نے بھی یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے تو اس نے شاید اس کو جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کے مطابق کیا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ آئین جو ہے 1973 کا جو آئین ہے اس پہ اگر کنسنسس ختم ہو گیا تو یہ اس کا بہت نقصان ہے. میرے سے میں کوئی سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا. اس آئین کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو اس آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، جی بالکل، ماضی میں چلے جائیں، بالکل دیکھا. جنرل ضیاء الحق نے یہ آئین توڑا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جنرل پرویز مشرف نے اس آئین کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پامال کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ آئین رہے گا، اس آئین کو روندنے والے نہیں رہیں گے. نہیں تو روندنے والوں کو تو دیکھیں نا، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کس نے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گتھی الجھائی ہے، اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں. پہلے تو میں اور آپ یہ بات کر لیں کہ سیاستدان ان چیزوں کا پھر حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح کے سیاستدان ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ آج کل جو کچھ سیاستدان یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم صوبائی خود مختاری پہ سودا نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ سودا کریں گے. اچھا، ہاں وہ کریں گے سودا، لیکن ان کو عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی. ان کے ساتھ بہت جو ہے نا عوام برا سلوک کریں گے، اور اب آپ کہیں گے ابھی تک تو نہیں ہوا برا سلوک. تو یہ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب پورے اپنے جوبن پہ تھے تو ہم اس وقت نئی ہم نے جرنلزم شروع کی تھی. تو جب ہم پوچھتے تھے نا نثار عثمانی صاحب سے، جو PFUJ کے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں، کہ عثمانی صاحب یہ تو بندہ جو ہے آپ نے اس کو سوال کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ آئین کیا ہے، یہ ردی کا ایک کاغذ ہے، تو یہ بندہ تو فوجی ہے، اس نے تو وردی پہنی ہوئی ہے، تو یہ تو نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا پاکستان کا؟ تو عثمانی صاحب کہتے تھے برخوردار، اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ جنرل ایوب خان بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا، یہ جنرل یحییٰ خان بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا، تو اگر وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہے گا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آ گئے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے. جب انہوں نے آئین کو سسپینڈ کر دیا اور ہم سب پر پابندی لگا دی، سارے چینل بھی بند کر دیے اور سیاستدان بھی گرفتار کر لیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا اس نے 2007 میں. تو ہم جناب اسلام آباد میں جو پریس کلب ہے یہ میلوڈی مارکیٹ میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا، تو اس کے نیچے ہم نے ایک کیمپ لگا لیا. وہاں پہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے تھے. میرے پہ پابندی تھی، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں تھا. تو میرے ساتھ احمد فراز صاحب بیٹھے ہوتے تھے، میرے ساتھ منہاج برنا صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوتے تھے اور صحافی بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے ہم. اچھا، اب ہم بھی وہی باتیں جو پہلے عثمانی صاحب سے کرتے تھے جنرل ضیاء کے دور میں. احمد فراز صاحب میرے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بہت سی تصویروں میں نظر آئے گا، اور ادھر منہاج برنا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی برنا صاحب سے پوچھنا، برنا صاحب یہ کیا ہوگا اس ملک کا، تو برنا صاحب کہتے تھے
گھبراؤ نہیں برخوردار، ضیاء نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا. پھر میں نے کہا فراز صاحب یہ کیا ہوگا پاکستان کا؟ تو فراز صاحب کہتے تھے تم گھبراؤ نہیں. ایک دن ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی. کیا؟ کہتے ہیں کہ میں آج کل بہت بیمار ہوں، لیکن یہ پرویز مشرف ہے نا، اس کو رخصت کر کے اس دنیا سے جاؤں گا. تو میں نے نا گفتگو ہی بند کر دی. میں کہا یہ تو فراز صاحب تو پتہ نہیں کس طرف چل پڑے. وہی ہوا اگست 2008. ادھر پرویز مشرف نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے اگلے دن فراز صاحب کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو ہے نا میں نے یہ ساری باتیں آپ کو ماضی کی اس لیے بتائی ہیں کہ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں ایک صحافی ہوں. میں نے آپ کو بتانی ہے تاریخ اور جو حال اور آنے والا مستقبل ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے ماضی کے واقعات کی روشنی میں. میں آپ کو ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ جو میرا مستقبل ہے وہ کیسا ہے کہ اگر میں امید کا دامن چھوڑ دوں گا اور میں جناب مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے جن لوگوں نے پاکستان کا آئین توڑا ماضی میں ان کا انجام بہت برا ہوا ہے. صرف جرنیلوں کا نہیں، ججوں کا بھی. جس جج نے اس آئین کے تحفظ کے حلف کی خلاف ورزی کی اس کا بھی انجام بہت برا ہوا. ایک نام لوں میں؟ لے لیں. قاضی فائز عیسیٰ. جی بڑا ہیرو تھا نا ہمارا. میری بڑی لڑائیاں ہوئی اس کی وجہ سے. عمران خان وزیر اعظم تھا، مجھے پتا چلا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے. میں نے کالم لکھ دیا جنگ اخبار میں. مجھے عمران خان صاحب نے بلا لیا پرائم منسٹر ہاؤس میں. یار یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے حامد؟ میں تو کوئی ریفرنس نہیں لے کے آ رہا. میں نے کہا نہیں آپ کچھ کر رہے ہیں. نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. جب اس نے اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کی تو میں نے کہا یار اس کو تو واقعی نہیں پتا. کس نے بتایا تمہیں؟ میں نے کہا مجھے بتایا نہیں ہے کسی نے مجھے آن بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. تو میں نے انکار کر دیا. اس نے کہا کیا آن بورڈ کرنے کی کوشش کی؟ میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کا باپ بھی بڑا غلط آدمی تھا، تو ہم اس کو فارغ کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں فارغ کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا. پھر مجھے آپ کی بات یاد آ گئی. تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں فارغ کرنے والے؟ یہ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ اس سے ناراض تھی، نون لیگ کی حکومت تھی وہ اس سے ناراض تھی، اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گیا تو وہ بھی اس سے ناراض ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک جج ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک جج نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. میں بات نہیں مانا. تو میں نے عمران خان کو سمجھ آ گئی. اچھا اس نے کہا ادھر گئے تھے؟ میں کہا ہاں جی ادھر گیا تھا. اچھا بس آپ قاضی فائز عیسیٰ کو بتا دیں کہ میں اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں لے کے آ رہا. اور میں نے کہا بھائی میری زندگی میں کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں اس کو جا کے کیا بتا دوں؟ تو تم ایسے ہی میرے ساتھ لڑی جا رہے ہو، تم اس کے ساتھ کبھی ملے بھی نہیں. میں کہا ہاں میں تو ایسی اصول کی بنیاد پہ لڑ رہا ہوں. تو خان صاحب نے کہا لگایا. اچھا کہتا ہے یار یہ تو بڑا ہی پاگل آدمی ہے، اس کو جانتا ہی نہیں اور کالم بھی لکھ دیا اور میرے ساتھ لڑ بھی رہا ہے. وہ بندہ جب چیف جسٹس بنا تو اس نے تو آئین کی دھجیاں اڑا دی پکڑ کے. اور مجھے اتنی شرم آئی اپنے آپ پہ کہ یار میں اس بندے کی وجہ سے اتنی لڑائیاں کرتا رہا ہوں. تو ابھی آپ دیکھیں کدھر ہے وہ. اگر وہ کسی پبلک پلیس پہ چلا جائے کوئی اس کی عزت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کرے گا کیا؟ وہ ہو گیا نا، ویڈیوز دیکھ لیں سارے لوگوں نے دیکھ تو لیا. تو اس لیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اور جو میرا پاکستان ہے، اس پاکستان کی امید جو ہے وہ یہ آئین پاکستان ہے. اور اس آئین کے ساتھ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کے ذریعے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ افراد تو مضبوط ہو جائیں گے. ادارے کمزور ہوں گے. جب ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. ریکویسٹ یہ ہے کہ براہ کرم ایسا مت کریں ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا. ہم نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے.